الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے چھری اور لوہے کی چیزیں اور دھات وغیرہ جتنی بھی ہیں ان کے بارے میں سنا کہ وہ کیسے پاک ہوں گی۔ آج ہم مزید اس کے مسائل سنتے ہیں کہ مزید چیزیں کیسے پاک کی جا سکتی ہیں۔ مسئلہ، کنکری جو زمین کے اوپر ہے خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی، اور جو زمین میں وصل ہے زمین کے حکم میں ہے۔ جو زمین کے اوپر کنکریاں پڑی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر وغیرہ، اگر ان پر نجاست لگ گئی تو ان کو دھونا ضروری ہے، دھونے کے بغیر وہ پاک نہیں ہوں گی۔ اور جو زمین کے اندر ہیں، جیسے زمین کے اندر پتھر پھنسے ہوتے ہیں، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر وہ خشک ہو گئے تو وہ اب وہ پاک ہو گئے۔ مسئلہ، جو چیز زمین سے متصل تھی اور نجس ہو گئی، پھر خشک ہونے کے بعد الگ کی گئی تو اب بھی پاک ہی ہے، اس کو دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز جہاں پاک ہو گئی اب وہ پاک ہی رہے گی، دوبارہ ناپاک نہیں ہوگی۔ مسئلہ، ناپاک مٹی سے برتن بنائے تو جب تک کچے ہیں ناپاک ہیں، پختہ ہونے کے بعد پاک ہو گئے، یعنی جب تک وہ کچے ہیں وہ پاک ہیں، جب ان کو پکایا گیا تو اب وہ پاک ہو گئے۔ مسئلہ، تنور یا توے پر ناپاک پانی کا چھینٹا ڈالا اور آنچ سے اس کی تری جاتی رہی، اب جو روٹی لگائی گئی وہ پاک ہے۔ گرم توا تھا یا تندور تھا، اس میں گندے پانی نجس پانی کے چھینٹے پڑ گئے، اب وہ چھینٹے خشک ہو گئے تو اب وہ پاک ہو گیا۔ توے پر پڑی تو توے نے اس کو سکھا دیا پانی کو تو اب وہ پاک ہو گیا۔ مسئلہ، اپلے جلا کر کھانا پکانا جائز ہے، تھاپیاں وغیرہ اپلے ان کو پکا کر کھانا بنایا جا سکتا ہے۔ مسئلہ، جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی اس کے بعد بھیگ گئی تو ناپاک نہ ہوگی۔ ایک دفعہ رگڑ لیا وہ پاک ہو گئی۔ جن چیزوں کو رگڑا جا سکتا ہے یعنی ان کو رگڑ کر پاک کریں گے تو وہ پاک ہوتی ہیں، ایسی چیزیں وہ پاک ہو گئی تو اب اگر دوبارہ گیلی بھی ہو جائیں تو اب ناپاک نہیں ہوں گی۔ مسئلہ، سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام جب کہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے، کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا کھال ہے اور نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور ذبح سے حلال نہ ہوگا، حرام ہی رہے گا۔ مسئلہ، سور کے سوا ہر مردار جانور کی کھال سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے، خواہ اس کو کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے پکایا ہو یا فقط دھوپ ہو یا ہوا میں سکھا لیا گیا ہو اور اس کی تمام رطوبت فنا ہو کر بدبو جاتی رہی ہو، کہ دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گی، اس پر نماز درست ہے۔ سور کے سوا ہر جاندار کی کھال سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے، کسی طریقے سے بھی اس کو سکھایا گیا اب وہ پاک ہو گئی، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سور کے سوا، سور وہ جانور ہے کہ جس کا بال ناپاک ہے، وہ جتنا مرضی اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں وہ پاک نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ناپاک ہی رہے گا۔ مسئلہ، درندے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو نہ اس پر بیٹھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے، کہ مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بکری اور مینڈے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ بکری اور مینڈے کی کھال پر بیٹھیں گے عاجزی آئے گی، اور اگر کسی بھی درندے کی کھال، وہ جانور جو کھاتے ہیں چیر پھاڑ کرتے ہیں، ان کی کھال پر اگر بیٹھیں گے، بھلے وہ چیتے کی ہو، شیر کی ہو یا کسی بھی اس طرح کے جانور کی ہو، تو اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اس پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کتے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو یا ذبح کر لیا گیا ہو، استعمال میں نہ لانا چاہیے، کہ ائمہ کے اختلاف اور عوام کی نفرت سے
بچنا مناسب ہے، کہ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ کتے کی کھال اس کا کیا حکم ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کے اوپر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مسئلہ روئی کا اگر اتنا حصہ نجس ہے جس قدر دھننے سے اڑ جانے کا گمان صحیح ہو تو دھننے سے پاک ہو جائے گی، ورنہ بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی۔ ہاں اگر معلوم نہ ہو کہ کتنی نجس ہے تو بھی دھننے سے پاک ہو جائے گی۔ دھننے سے مراد یعنی جب روئی کو دوبارہ چکی میں سے گزارا جاتا ہے تو وہ اگر تو پتہ ہے کہ اتنی معمولی سی ہے، اوپر لگی ہے کہ اب یہ جب روئی جائے گی اس مشین کے اندر تو وہ اوپر سے اڑ جائے گی، تو اگر اتنی ہے تو پھر تو وہ جب اس کو چکی میں سے گزارا جائے گا مشین میں سے تو وہ روئی پاک ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ پتہ ہے کہ یہ نیچے تہہ تک ساری کی ساری ہی ناپاک ہو چکی ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ غلہ جب پیر میں ہو، یعنی وہ جگہ جہاں پر غلے کو بچھایا جاتا ہے، اور اس کی مالش کے وقت بیلوں نے اس پر پیشاب کیا، تو اگر چند شریکوں میں تقسیم ہوا یا اس میں سے مزدوری دی گئی یا خیرات کی گئی تو سب پاک ہو گیا، اور اگر کل بے جنسی ہی موجود ہے تو ناپاک ہے۔ اگر اس میں سے اس قدر جس میں احتمال ہو سکے کہ اس سے زیادہ نجس نہ ہوگا دھو کر پاک کر لیں تو سب پاک ہو جائے گا۔ غلہ پڑا ہوا تھا، بیل اوپر چل رہے تھے، یعنی اس کو پہلے کے دور میں تو یوں ہی ہوتا تھا کہ گندم وغیرہ کو اسی طرح نکالی جاتی تھی گندم، تو اگر ایسی صورت میں انہوں نے بیلوں نے اوپر پیشاب کر دیا تو اگر تو مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی تو ساری پاک ہو گئی، یا کسی کو صدقہ و خیرات کر دیا تو بھی پاک ہو گئی، اور اگر پتہ ہو کہ اتنے حصے پر انہوں نے پیشاب کیا ہے پھر اتنا حصہ دھو لیں، بقیہ پاک ہی ہے۔ مسئلہ رانگ اور سیسا پگھلانے سے پاک ہو جاتا ہے۔ سیسا وغیرہ پگھلایا، نجس تھا بھلے ہی، جب پگھلایا تو اب وہ پاک ہو گیا۔ مسئلہ جمے ہوئے گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو چوہے کے آس پاس سے نکال ڈالیں، باقی پاک ہے، کھا سکتے ہیں، اور اگر پتلا ہے تو سب ناپاک ہو گیا، اس کا کھانا جائز نہیں، البتہ اس کام میں لا سکتے ہیں جس میں استعمال نجاست ممنوع نہ ہو۔ تیل کا بھی یہی حکم ہے، یعنی ایسا گھی کہ وہ جیسے آئل ہوتا ہے یا پتلا گھی ہے، اس میں چوہا گرا مر گیا تو اب سارے کا سارا نجس ہو گیا، لیکن اگر گھی جمع ہوا تھا اس میں گرا تو جتنے حصے پر وہ پڑا ہوا ہے اس کے تھوڑا سا آس پاس میں سے اتار کے پھینک دیں، بقیہ پاک ہے۔ اور اب اس کو اگر ناپاک تھا اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ دیا وغیرہ یعنی روشنی کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کہ ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی نجس ہونے یا نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں پر وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ شہد ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس میں پانی ڈال کر اتنا جوش دیں کہ جتنا تھا اتنا ہی ہو جائے، 3 مرتبہ یوں کریں پاک ہو جائے گا۔ شہد اگر ناپاک ہو گیا تو اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس میں پانی ڈالیں اس سے زیادہ، اور اس کو اتنا گرم کریں کہ پانی سارے کا سارا اڑ جائے، صرف شہد رہ جائے، پھر دوسری دفعہ پھر پانی ڈالیں، پھر پکائیں، تیسری دفعہ پھر پانی ڈالیں، پھر پکائیں، جب یہ تیسری دفعہ پانی خشک ہو جائے گا، شہد باقی رہ جائے گا تو وہ اب شہد پاک ہو گیا۔ مسئلہ ناپاک تیل کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا ہی پانی اس میں ڈال کر خوب ہلائیں، پھر اوپر سے تیل نکال لیں اور پانی پھینک دیں، یوں 3 بار کریں، یا اس برتن میں نیچے سوراخ کر دیں کہ پانی بہہ جائے اور تیل رہ جائے، یوں بھی 3 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا۔ یا یوں کریں کہ اتنا ہی پانی ڈال کر اس تیل کو پکائیں یہاں تک کہ پانی جل جائے اور تیل رہ جائے، ایسا 3 دفعہ کرنے سے پاک ہو جائے گا۔ اور یوں بھی کہ پاک تیل یا پانی دوسرے برتن میں رکھ کر اس ناپاک اور اس پاک دونوں کی دھار ملا کر اوپر سے گرائیں،
مگر اس میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ ناپاک کی دھار اس کی دھار سے کسی وقت جدا نہ ہو، نہ اس برتن میں کوئی قطرہ ناپاک کا پہلے سے پہنچا ہو نہ بعد کو، ورنہ پھر ناپاک ہو جائے گا۔ بہتی ہوئی عام چیزیں گھی وغیرہ کے پاک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، اور اگر گھی جمع ہو اسے پگھلا کر انہی طریقوں میں سے کسی طریقے پر پاک کریں گے تو پاک ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ ان چیزوں کے پاک کرنے کا یہ بھی ہے کہ پرنالے کے نیچے کوئی برتن رکھیں اور چھت پر سے اسی جنس کی پاک چیز یا پانی کے ساتھ اس طرح ملا کر بہائیں کہ پرنالے سے دونوں دھاریں ایک ہو کر گریں، سب پاک ہو جائے گا۔ یا اسی جنس یا پانی سے ابال لیں، پاک ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز ناپاک ہوگی بہنے والی، جیسے تیل ہے، دودھ ہے یا گھی ہے یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہے، اس کو پاک کرنے کے یہ 2-3 طریقے بیان کیے۔ یا تو یہ کہ اتنا پانی ڈالیں، اس کو پکائیں، جب وہ پانی خشک ہو جائے پھر پانی ڈالیں، پھر پکائیں، تیسری دفعہ کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ یا دوسرا یہ کہ نیچے سے تھوڑا سا سوراخ کر لیں، اوپر سے پانی ڈالیں، نیچے سے وہ پانی نکلتا جائے، بہتا جائے، تو 3 مرتبہ یوں ڈالنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ یا پھر یہ کہ کوئی چیز یعنی پاک پانی یا تیل جو بھی ہے اس کی دھار کے ساتھ ناپاک کی دھار ملائیں اور دونوں کو نیچے کوئی برتن وغیرہ رکھ کر اس میں گرائیں، تو دونوں جب ایک ہی دھار میں دونوں گریں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ، جائے نماز میں ہاتھ، پاؤں، پیشانی اور ناک رکھنے کی جگہ کا نماز پڑھنے میں پاک ہونا ضروری ہے۔ باقی جگہ اگر نجاست ہو تو نماز میں حرج نہیں، ہاں نماز میں نجاست کے قریب سے بچنا چاہیے۔ کسی کپڑے میں نجاست لگی اور وہ نجاست اسی طرف رہ گئی، دوسری جانب اس نے اثر نہیں کیا، تو اس کو لوٹ کر دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ کتنا ہی موٹا ہو، مگر جب کہ وہ نجاست موضع سجود سے الگ ہو۔ کسی کپڑے میں نجاست لگی، ایک طرف لگی لیکن دوسری طرف نہیں لگی، یعنی جس طرح یہ کپڑا ہے تو کپڑے میں اس طرف لگ گئی، دوسری طرف اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو اب اس کو لپیٹ کر تو نماز وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے، یا اس جگہ پر وغیرہ کر سجدہ کر لیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ، لکڑی کا تختہ ایک رخ سے نجس ہو گیا، تو اگر اتنا موٹا ہے کہ موٹائی میں چر سکے تو لوٹ کر اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں، یعنی ایک طرف اس کی ناپاک ہوگی لیکن دوسری طرف اس کی پاک ہے، تو اگر تو اتنا موٹا ہے کہ درمیان سے چیرا جا سکتا ہے تو پھر لوٹا کر اس کو دوسری طرف نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ آنکھوں میں ناپاک سرما کاجل لگایا اور پھسل گیا یا پھیل گیا تو دھونا واجب ہے، اور اگر آنکھوں کے اندر ہی ہو باہر نہ لگا ہو تو معاف ہے۔ آنکھوں میں ناپاک سرما لگ گیا یا کاجل لگ گیا، اگر وہ پھیل جائے، نیچے بھی آ جائے، آگے پیچھے آ جائے تو ان کو دھونا واجب ہے، اور اگر آنکھ کے اندر ہی رہا تو اب معاف ہے، اس سے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ زمین کو پاک کرنے کا طریقہ، پتھروں کو پاک کرنے کا طریقہ، دودھ کو پاک کرنے کا طریقہ، گھی کو، یہ ہم نے آج کی ویڈیو میں سنا۔ اللہ کریم ہمیں اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔